السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خزرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی. بہت ہی عزت کے مستحق بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اور بے شمار درود و سلام اس ذات بابرکت پر جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ہادی عالم، محسن انسانیت، بشیر و نذیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب پر، آپ کے گھر والوں پر، اور آپ پر ایمان لانے والے ایک ایک شخص پر. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اس جہاں کے اندر بھیجا. یہ جہاں، یہ دنیا کوئی ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ آباد رہنے والی اور بسنے والی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو کر رہے گی. اس کی ایک اور ایک چیز ختم ہو جانے والی ہے، اس کی ایک اور ایک چیز مٹ جانے والی ہے. باقی رہنے والی چیز، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس کے بعد ایک اور جہاں بنایا جائے گا، ایک اور عالم بنایا جائے گا جو آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے. وہ ہمیشہ کا مستقل کا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے. وہاں پر دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک اچھا کام کرنے والے اور ایک برا کام کرنے والے، اور دونوں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ہمیشہ اسی زندگی کے اندر رہیں گے. نیک اعمال کرنے والے خوشی اور نعمتوں کے باغ میں رہیں گے، اور برے کام کرنے والے عذاب اور تباہی کے اندر رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے تعلق سے اور اس دنیا کی ناپسندیدگی کو اور اس دنیا کے کراہت کو، اس دنیا کی کراہت کو اور اس دنیا کی بے بسی کو اور اس دنیا کی کمائیگی کو جس انداز سے بیان فرمایا ہے، وہ کھلی ہوئی ہیں، وہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، بکھری پڑی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کچھ نہیں اور اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں. اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس خوبصورت انداز سے اس کا جواب دیا اور اپنے دلوں کے اندر جو وہ جملے بسائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری باتیں بسائیں، وہ قابل تحسین ہیں اور عبرت کے لائق ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور حدیث شریف کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ روشنی ختم ہو گئی تھی، یا کچھ باقی تھی، یا ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد، وہ کچھ صحابہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں یہ حادثہ ہو گیا، بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اپنا دکھ درد ظاہر کیا۔ ظاہر بات ہے، ایک آنکھوں کی جو چیزیں، آنکھوں کی جو نعمت ہے اور جو قدر و قیمت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آنکھوں کا ختم ہو جانا تو ایک بہت بڑا عذاب ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑی تباہی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، اور میں نے تو دعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی چیز کو نہ دیکھوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت، دنیا کا سب سے خوبصورت وجود، دنیا جہان کی سب سے شاندار اور سب سے پیاری نعمت اب ہماری نظروں سے چلی گئی۔ میں ان کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر کیا فائدہ حاصل کروں گا؟ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ میری آنکھیں مجھے واپس دی جائیں، میری روشنی مجھے واپس لوٹائی جائے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی سارے صحابہ ہیں جنہوں نے اس کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے بارے میں یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت ان کی نظروں کے اندر نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اس کی زندگی کو کئی سارے اینگلز سے بیان فرمایا ہے۔ ایک بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت حسین و جمیل، بہت خوبصورت، بہت ہرا بھرا، بہت میٹھا بنایا ہے۔ فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا ہری ہے، میٹھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو یہاں پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنائے گا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور خلیفہ بنانے کے بعد میں فل سٹاپ نہیں لگ گیا، ابھی مرحلہ باقی ہے، یہاں سے آزمائش شروع ہوگی۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا، وہ بتلائے گا کہ تم لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہو، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہو۔ اس کی آزمائش باقی ہے، ایک اور ایک چیز کو نوٹ کیا جائے گا، ایک اور ایک چیز کو محفوظ رکھا جائے گا، ایک اور ایک چیز کو ریکارڈ کیا جائے گا، ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا جائے گا، نقل کیا جائے گا، کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کیسے کام کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لہذا دنیا سے بچو، دنیا کی چمک دمک سے بچو، دنیا کی آزمائشوں سے بچو، دنیا کے فتنوں سے بچو۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے فتنے سے بھی بچو۔ مخالف جنس، عورتوں کے لیے مرد فتنہ، مردوں کے لیے عورتیں فتنہ۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو تم اس کے جائز حق کے ساتھ میں استعمال کرو۔ دنیا کے اندر تمہارا ایک حق ہے، یہاں پر رہنے کا تمہارا ایک حق ہے، یہاں کی ضرورتوں پر تمہارا ایک چھوٹا سا حق ہے، اسی طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے واقعے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب قارون نشے میں چور ہوا، غرور میں چور ہوا، تکبر میں بس گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم لوگوں کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ میں معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرو، اپنائیت کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو۔ یہ مال تمہارا اکیلے کا نہیں ہے، اس پر دوسروں کا حق ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا اسی جگہ پر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، اس کو استعمال کرو، اس کو حاصل کرو۔
تمہاری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان پر تمہارا حق ہے، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ مکمل غریبی، مکمل مفلسی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ غریب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اپنا سارا کا سارا مال غریبوں پر خرچ کر دے اور اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو غریب چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حکم نہیں دیتا۔ ہر ایک کا حق ہے، دنیا کا بھی حق ہے، لیکن دنیا دماغ پر حاوی نہ ہونی چاہیے، دنیا دل پر مسلط نہ ہونی چاہیے۔ ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضرورت میں آتی ہیں اور آنی چاہیے، ان کے اوپر ہر ایک ایمان والے کا، ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو حصہ ہے اس کو مت بھولنا۔ ایسا نہیں کہ اب دنیا سے نفرت، نہیں، دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، اب بھوکے پڑے ہیں، پیاسے پڑے ہیں کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ میں پانی نہیں پیوں گا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ میں کپڑے نہیں پہنوں گا، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے میرے لیے آخرت میں رکھی ہے۔ یہ پھر یہ خودکشی ہو جائے گی، یہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو فرمایا دنیا کا جو حصہ ہے، دنیا کا جو حق ہے، وہ استعمال کرنا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ نے جس طرح سے تمہارے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، یعنی دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کہیں کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاثۃ، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مرحوم ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، میت بن جاتا ہے، لوگ اس کو اس کے نام سے بلانا چھوڑ دیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ لاش آ گئی، مردہ ہے، کوئی اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتا۔ فرمایا کہ میت جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے لیے اس کو لوگ لے کر جاتے ہیں، تو تین چیزیں اس کے ساتھ میں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے ساتھ میں جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کا مال جاتا ہے، چارپائی وغیرہ ہوتی ہے، مسہری ہوتی ہے، کچھ کپڑے ہوتے ہیں، چادریں ہوتی ہیں، کفن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چھوٹا سا مال ہے۔ تو کفن دفن کا حق بھی جو ہے میت کے اپنے مال میں سے ہے، یہ حق ہے اس کا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ میں جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں واپس پلٹ کر آ جاتی ہیں اپنے گھر کو، اور ایک چیز باقی رہتی ہے۔ تو دو چیزیں جو واپس آتی ہیں، اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے ہوتے ہیں اور اس کا مال ہوتا ہے۔ گھر والے سب کے سب واپس آ جاتے ہیں، کون رہے گا یہاں پر، کس کو رکھیں گے، کیا کریں گے یہاں پر رہے گا، ان کو خود ڈر لگتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ اور اس کا مال ہوتا ہے کچھ، وہ واپس آ جاتا ہے، یعنی کفن کی کچھ چیزیں، مسہری، چارپائی وغیرہ کچھ ہوتی ہے، اس کو واپس لے کر آیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں جو چیز باقی رہتی ہے وہ اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اب اس عمل کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اچھے عمل کی بنیاد پر اچھے فیصلے اور برے عمل کی بنیاد پر برے فیصلے۔ اب یہیں پر اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے، سب سے خطرناک امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں سے اس کے لیے آزمائشوں کا، خوشیوں کا، غموں کا ایک پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے، خاص طور سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے منظر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، جہنم کے منظر کو بڑے درد کے ساتھ اور اس کے خطرناک عذاب کے ساتھ بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس کو محسوس کرتے تھے کہ گویا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی منزل کو بھی بیان فرمایا،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس چیز پر سب سے زیادہ روتے تھے، جس چیز پر سب سے زیادہ پریشانی محسوس کرتے تھے، جس چیز پر سب سے زیادہ درد محسوس کرتے تھے، وہ قبر کی یاد پر ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قبر کی منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور یہاں پر جو شخص کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ آگے کی ساری منزلوں پر کامیاب ہوتا چلا جائے گا، سارے مرحلوں پر کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پر ناکام ہو گیا اس کے لیے بڑے خطرناک مسائل کھڑے ہو جائیں گے، بہت سخت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، بڑی سخت آزمائشیں اس کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ؟ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دنیا اور آخرت کی فکر کو اور دنیا سے بے رغبتی کو جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں بیان فرمایا، وہ لفظ آتا ہے زہد۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زہد کس کو کہتے ہیں؟ بے رغبتی۔ کس چیز سے بے رغبتی؟ اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال کر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسانا، اس دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا، اس دل کے اندر آخرت کی فکر کو بسانا، آخرت کی محبت کو بسانا، یہ زہد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کی، اس خوبصورتی کی، اس خصوصیت کی ترغیب دی کہ اپنے اندر زہد پیدا کرو، اپنے اندر آخرت کی محبت پیدا کرو، اس دل سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرو، اللہ کی محبت پیدا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ یہ زہد ہے، اسی پر تمہاری کامیابی کا دار و مدار ہے، اسی کے ذریعے سے تمہارا فائدہ ہے، اسی کے ذریعے سے تمہارے لیے سکون کا انتظام کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی جلدی ہوتی ہے، اور یہاں جیسے بڑے شہروں کے اندر دفنانے کے لیے بھی 10 لوگوں کی بڑی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، لوگ نہیں مل پاتے دفنانے کے لیے، جنازے میں شریک ہونے کے لیے لوگ نہیں آ پاتے، ساتھ نہیں دے پاتے۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، تو قبرستانوں کا بہت دور ہونا، اور پھر انسان اپنی دنیا میں اتنا مگن ہے کہ اس کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ کوئی مشہور مالدار قسم کا آدمی ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں کہ بھئی جانا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں نہیں آیا تھا، فلاں نہیں آیا تھا۔ جاتے بھی ہیں تو دنیا داری نبھانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے کے لیے اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ مسلمان کے اوپر حق ہے۔ تو اس لیے جنازے میں شرکت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بلکہ شرکت بہت سے لوگوں کی، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگوں کی اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جنازے میں نہیں آیا بتائیے، اسی لیے لوگ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا حق ہے ایک ایمان والے کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ آپ اس نیت سے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کل کو آپ کی جنازے میں ایک بھیڑ ہوگی اہل ایمان کی، اہل دل کی۔ ایک واقعہ کسی شخص کا بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کا ایک واقعہ، صحیح واقعہ ہے، اور ان بزرگ کا نام کیا ہے اس وقت، غالباً ہارون رشید یا کچھ اور نام ہے۔ تو ایک شخص تھا، وہ بڑے عجیب و غریب کام کرتا تھا، اور انگریزی زبان کے اندر ایک کہاوت ہے، نیور جج اے بک بائی اٹس کور، کہ کسی چیز کی ظاہری حصے کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو کہ اندر کیا ہے۔ باہر کبھی کبھی کچھ اور ہوتا ہے، اندر کبھی کبھی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارہ بڑا عجیب و غریب کام کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، شراب خانے جاتا تھا، شراب خانے جا کر ساری شراب خرید لیتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ساری شراب کو پھینک دیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے کبھی وہ کسی وحشیاؤں کے اڈوں پر جاتا تھا اور وہاں پر ساری لڑکیوں کو ہائر کر لیتا تھا، ان کی مزدوری دے دیا کرتا تھا، اور ان سب کو آزاد کر دیا کرتا تھا کہ اب تمہارے لیے جو ہے دن گزارنے کا انتظام ہو چکا ہے، اب دوبارہ اس کام کی طرف نہ آنا۔ لیکن لوگ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے تھے،
اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا خطرناک، بڑا بے حیا، بڑا عیاش قسم کا آدمی ہے. اور ایک وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو کفن دفن دینے کے لیے تیار نہیں، اور سب اس کو گالیاں بک رہے ہیں. وہاں پر سے کسی بزرگ کا یا کسی بادشاہ کا گزر ہوتا ہے اور وہ اس کی اس حالت کو دیکھتا ہے. اس زمانے میں بادشاہوں کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے، جو پیٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے آج کے زمانے میں، کہ کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ شاید ہم تک معلومات نہیں آ پا رہی ہو اور لوگ پریشان ہوں، بیچ والے جو ہے معاملات کو ادھر ادھر ہی پھینک دیتے ہوں. تو دیکھا کہ ایک شخص ہے مردہ ہو چکا ہے، لاش اس کی ہے. اس بادشاہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور لوگوں نے اس کو دفنایا نہیں، اور میں اکیلی عورت کیا کروں گی. تو اس بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے اس کا کہ جو لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ تو اس نے وہ پوری کہانی بیان کی کہ میرا شوہر ایسے ایسے کرتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب غلط کر رہا ہے، اس کا مقصد غلط ہے اور اس کے ارادے نیک نہیں ہیں. اور یہ اللہ کا بندہ مجھ سے کہتا تھا کہ یاد رکھنا کہ لوگ میری جنازے کی نماز نہ پڑھیں شاید، لیکن وقت کے بادشاہ اور وقت کے نیک لوگ میرے جنازے کو شریک ہوں گے، میرے جنازے میں حاضر ہوں گے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ بے شک اس نے سچ کہا، اور آج اس کے جنازے میں وقت کا بادشاہ بھی شریک ہوگا، اور علاقے کے اور ملک کے یا شہر کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء اور نیک لوگ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوں. اور اعلان لگایا جاتا ہے اور یہ دعوت دی جاتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ حاضر ہو جائیں، اور سارے کے سارے لوگ اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں. تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں. تو انسان نیک مقصد رکھے، نیک خواہشات رکھے، نیک نیتیں رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مرادوں کو ضرور پورا کرتا ہے. مقصد کو بدلنا چاہیے. دنیا داری تو چلتی رہتی ہے، دنیا داری کسی کام میں آنے والی نہیں ہے. یہ رشتہ دار چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ رشتہ دار ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے. قبر میں رکھنے کے بعد، مٹی میں ڈال دینے کے بعد، مٹی ڈھک دینے کے بعد سب ختم ہو جائے گا اور سب چلے جائیں گے. یہاں تک کہ آتا ہے روایات کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے. لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ اب میں یہاں اکیلا رہوں گا، کوئی مجھ کو پوچھنے والا نہیں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں. یہ بتلا دیا جاتا ہے، یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب تیرے ساتھ میں کوئی یہاں پر نہیں رہے گا، کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اب تو اکیلا ہے. اور یہیں سے قبر کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغ بن جاتا ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے خطرناک گڑھا. تو جو شخص نیک ہوتا ہے، قبر کے اندر جو اس سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے، اس کے بارے میں بتاؤ. تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کی زندگی بہترین گزری ہوتی ہے، جس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزری ہوتی ہے، وہ ان تینوں سوالوں کے جوابات کو بڑی آسانی کے ساتھ میں دے دیا کرتا ہے. اور پھر قبر کو حکم ہوتا ہے، اور قبر اس کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتی ہے، اور قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو. اور قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے، چوڑی کر دی جاتی ہے کہ یہ تیرے لیے بڑا بہترین گھر ہے. اور یہ بھی اس سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس لا یوقظها الا من احب الیہا، کہ جس طرح سے ایک دلہن سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سو جاتی ہے اور کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا محبوب ترین شخص، اس کا شوہر، اس کو بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہے، اسی طرح سے اس زندہ اور نیک دل انسان سے کہا جاتا ہے کہ سو جا، اب تو اطمینان کی نیند سو جا. یہ دنیا میں بہت تھکا ہوا تھا اور دنیا کے اندر بڑی تھکن اور کلفت کی زندگی گزاری تھی، یہاں پر اب تو سو جا. اور اسی طرح سے جو شخص گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اس سے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، اور اس کے بعد میں قبر اس کے لیے اپنی تمام تر نفرت ظاہر کرتی، اور اس کے لیے قبر جو ہے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو بھینچ دیتی ہے اور اس کو پسلا دیتی ہے اور اس کو جگڑ دیتی ہے.
اور اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہیں سے اس کے لیے سخت قسم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ اس کو ایک موقع مل جائے، اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اس کو اپنی زبان میں اس طرح سے کہا ہے: شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، اب آگے کا راستہ ہم خود طے کر لیں گے، یہاں تک لانے کے لیے تمہارا شکریہ۔ یہاں سے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ میں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ میں ہے، فرشتوں کے ساتھ میں ہے، ان کی محبت، ان کا سکون، ان کی خوشی اور ان کا تعلق اب ہم کو وہ میسر۔ اس موقع پر ایک اور حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے اندر ایک غوطہ لگایا جائے گا، ایک مختصر سی جھلک جنت کی اور جہنم کی ایک ایک انسان کو دکھائی جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یؤتی بانعام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی تھیں، مال و دولت دیا گیا تھا، خوشیاں دی گئی تھیں سب سے زیادہ، لیکن وہ جہنمی ہوگا۔ اس کو لے کر آیا جائے گا، فیسبغ فی النار صبغہ، آگ میں جہنم کے اندر اس کو ایک جھونکا دیا جائے، ڈالا جائے گا، فوراً نکال لیا جائے گا، ایک لمحے سے کم کے اندر یہ عمل ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا: یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، اس سے پہلے کبھی کسی خوشی کا مزہ لیا ہے؟ وہ کہے گا، جس کی پوری دنیا، پوری زندگی ناز و نعمت میں پلی تھی، خوشیوں میں پلی تھی، وہ کہے گا نہیں 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 نہیں۔ هل مر بک نعیم قط، یا کسی خوشی کا، کسی نعمت کا مزہ اٹھایا؟ کہے گا لا واللہ یا رب، نہیں، کبھی نہیں ملا، کبھی مجھے خوشی نہیں ملی، سب بھول گیا۔ جہنم کا منظر ایک لمحے سے کم کے اندر اس کو باہر نکال لیا جائے گا تو وہ اس کی تکلیف ایسی محسوس کرے گا کہ اپنی دنیا کے تمام چین و سکون کو بھول جائے۔ جس دنیا کی فکر میں انسان اپنی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، جس دنیا کو کمانے کے لیے اور اس کمائی ہوئی دنیا کا فائدہ معمولی سا بھی اب انسان اپنے لیے حاصل نہیں کر پاتا اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اس کا فائدہ اس کی اولاد اٹھاتی ہے، اور وہ اولاد، جس اولاد کے لیے اپنی زندگی وہ پوری ختم کر دیتا ہے، وہ اولاد بھی اس گھر میں، جس گھر کو اس نے بنایا ہوتا ہے، جس امپائر کو اس نے کھڑا کیا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر وہ اولاد اس کو ایک دن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اس کو باہر نکال کر پھینک دیا جائے۔ 2 دن نہیں، 3 دن اس کو مہلت نہیں دی جاتی، 1 دن اس کو مہلت نہیں دی جاتی، چند گھنٹے اس کو نہیں رکھا جاتا اور اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ جلانے والے جلا دیتے ہیں، دفنانے والے دفنا دیتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی اتنی فکر ہے جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ عموماً ہماری برائیوں میں لگی رہتی ہیں، ہمارے خلاف اٹھتی رہتی ہیں، ان لوگوں کی فکر، اور جو ہمارا حقیقی مقصد ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس سے کہے گا کہ کبھی کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، جبکہ اس کی پوری دنیا کی زندگی نعمتوں میں ہی بھری ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ایک شخص وہ ہوگا جس کی دنیا کی زندگی آزمائشوں میں گزری ہوگی، کوئی نعمت شاید اس کو نصیب ہوئی ہو، مشکل ترین حالات اس نے گزارے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، اور اس کو جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا، جنت کا اندر اس کو ڈالا جائے گا اور فوراً نکال لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط، یا کبھی کوئی پریشانی دیکھی تھی اس سے پہلے؟ کیا کسی تکلیف سے واسطہ پڑا تھا اس سے پہلے؟ وہ کہے گا لا واللہ ما مر بی بؤس قط، میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ آپ تصور کیجئے، جس کی زندگی 60-70 سال، 100-150 سال کی ہو، اور اس کی زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں، وہ کہہ رہا ہے جنت کی ایک معمولی سی نعمت کا اس کو مزہ دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی مشکل ترین حالات نہیں دیکھے، مشکل کیا ہوتی ہے مجھے یہ پتا تک نہیں، سب بھول جائے گا، سب بھول جائے گا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور یہ ہے دنیا کی سچائی، اور دوسری طرف آخرت۔ ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا کی حیثیت اور دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک بڑے سمندر کے اندر
اپنے ہاتھ کی انگلی کا حصہ ڈالے اور باہر نکال لے تو اس انگلی پر جو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، قطرے سے بھی معمولی پانی ہوتا ہے، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں بس یہ ہے، اور آخرت اس سمندر، اس نہر کے مقابلے میں اور زیادہ بڑی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ تو سچ یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت اس سے بھی کہیں زیادہ گری ہوئی ہے، اور آخرت اس سے بھی زیادہ کہیں بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو اور اس کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد استعمال کرتے ہو، ساری محنتیں اور سارا وقت، سارا مال و دولت اسی کے لیے قربان کر دیتے ہو، حالانکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہت بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، بہت نہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سب سے زیادہ بہتر، وَأَبْقَىٰ، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں اس کے بارے میں، کوئی فکر نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں سے گزر رہے تھے، والناس، اور لوگ جو ہے دونوں طرف بیٹھے ہوئے تھے راستے میں، فمر بجدی اسک میت، بجدی اسک بمیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مری ہوئی اور کان کٹی ہوئی بکری کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اس کے کان کو پکڑا اور کہا کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس بکری کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو ویسے بھی لینا نہیں چاہتے، یہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اس کو 1 درہم کیا دیں گے، ہم نہیں خرید سکتے اس کو 1 درہم میں، وما نصنع بھی، اس کا ہم کیا کریں گے؟ ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحبون انہ لکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے ہی فری میں لے لو؟ انہوں نے کہا واللہ لو کان حیا کان عیبا انہ اسک، خدا کی قسم اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی ہم نہیں لیتے، عیب دار بکری ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، ہم تب بھی اس کو نہیں لیتے۔ فکیف وہو میت، اب تو یہ مر چکی، زندہ بھی نہیں ہے، اب ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں، اب تو بالکل نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں دنیا اس مری ہوئی کان کٹی ہوئی بکری سے بھی زیادہ ہلکی ہے، ہیچ ہے، اس سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے، اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ لہذا اس دنیا سے ہٹ کر اس آخرت کی فکر کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی حرے والے علاقے میں چل رہے تھے، جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں کالے کالے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ہم وہاں پر گزر رہے تھے کہ ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا جی حاضر ہوں یا رسول اللہ، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ما یسرنی ان عندی مثل احد ذهبا مثل احد هذا ذهبا تمضي على 3 ایام وعندي منه دینار، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پاس میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں یہ نہیں چاہتا، مجھے اس بات میں خوشی نہیں ہوگی کہ وہ میرے پاس میں باقی رہے، 3 دن سے زیادہ باقی رہے، مجھے اس بات کی ہرگز خوشی نہیں ہے۔ 3 دن بہرحال تقسیم کرنے میں لگ سکتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو یہاں دے دوں، یہاں دے دوں، اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، الا ان نقول به فی عباد اللہ هكذا وهكذا وهكذا عن یمینی وعن شمالی ومن خلفی، سب کو دے دوں گا، میں 3 دن کے اندر اس کو خرچ کرنے کی کوشش کروں گا اور سب کو پہنچا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فقال، اور فرمایا ان الاکثرین هم الاقلون، جو بہت زیادہ مالدار ہیں نا اس وقت دنیا میں، وہ اس وقت بہت گھاٹے میں ہوں گے، بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے، وہ بہت کم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مال اور دولت کی ہوس، اس کا مطلب ہر ایک قسم کے مالدار کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مالدار جن کے اوپر دنیا حاوی ہو چکی ہے، مسلط ہو چکی ہے، اور ان کو آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں، جن کی صبح و شام دنیا کی فکر میں گزرتی ہے، جن کے دن اور رات دنیا کی فکر میں گزرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج جن کے پاس میں مال و دولت ہے وہ اس دن بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من قال بالمال هكذا وهكذا، سوائے ان لوگوں کے جو مال کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یعنی غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، مسکینوں کا حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مکانک لا تبرح، یہیں کھڑے رہنا، کہیں ہلنا مت، کہیں جانا مت، صرف یہیں کھڑے رہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا لوگ تھے، کیا عظیم الشان مثال تھے کہ آپ کا حکم نہیں ٹوٹنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے چلے گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور میری نظروں سے غائب ہو چکے تھے، میں نے ایک آواز سنی، میں گھبرایا اور میں نے جانے کا ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں، دیکھوں کیا معاملہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جانا نہیں، یہیں کھڑے رہنا۔ کیا شاندار اتباع تھی، کیا فرما برداری تھی صحابہ کرام، کہ کچھ بھی ہو جائے، اس سے زیادہ پریشان کن خیال کیا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ تو چھوڑیے کہ گرمی بہت ہے، کون یہاں پر کھڑا ہوگا، سورج سر پر ہے، حضور بھی عجیب و غریب آدمی ہے کہ مجھے حکم دے گئے کھڑے ہونے کا، ٹھیک ہے میں وہاں ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں دیوار کے سائے میں، یہاں پر وہاں پر، نہیں، اس چیز کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اور یہاں ہم اس حکم کو قربان، اس حکم کو قربان، سنت ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے، جائز ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ایک نیکی کو اگر نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چھوٹی سی تو نیکی ہے، یہ چھوٹی سی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ معمولی سی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان ہے اور ثبوت ہے تمہارا اور تمہارے رسول کے ساتھ تمہارے رشتے کا، یہ ثبوت ہے، یہ علامت ہے، یہ بنیاد ہے، یہ پہچان ہے کہ تم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو، تم اپنے خدا سے کتنی محبت کرتے ہو، یہ اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی دلیل ہے، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ بہرحال پھر کچھ دیر کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر بھی لگا، پھر حضور کا حکم یاد آیا، میں نے کہا کہ حضور کا حکم نہیں ٹوٹنے پائے، حضور کا حکم باقی رکھنا ہے، وہ نہیں توڑنا ہے۔ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں واپس آئے، تو میں نے آپ سے پوری بات بیان کی کہ یا رسول اللہ آپ چلے گئے تھے اور کوئی سخت آواز مجھے سنائی دی اور مجھے ڈر لگنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں میں نے وہ آواز سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ تمہاری امت میں جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جس کا انتقال، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تمہارے اوپر اس نے ایمان لایا تھا، اس نے تمہارا کلمہ پڑھا تھا، تمہاری امت میں سے تھا، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ جب انسان زنا کرتا ہے یا جب انسان چوری کرتا ہے اور وہ ایمان والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر الگ چلا جاتا ہے، ہوا میں منڈلاتا رہتا ہے، اس کا ایمان اس بدکاری کے وقت میں ایمان اس کے ساتھ میں نہیں رہتا۔ تو جو شخص زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت مرتا ہے تو وہ کافر مرتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرتا۔ بڑا خطرناک گناہ ہے، ڈرنا چاہیے لوگوں کو۔ اور یہ بیماریاں اس وقت مسلمانوں کے علاوہ تو چھوڑیے مسلمانوں کے اندر اتنی عام ہو چکی ہیں، خدا کی پناہ۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ گناہ چاہے جتنے بھی بڑے ہوں وہ ایمان کی حالت میں مر گیا ہے تو پھر جنت میں داخلہ ہے۔ اس سے پہلے کا منظر یاد کر لیجئے۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ اب تو ایمان لے کر آ چکے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا آپ کچھ بھی گناہ کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم گناہ کرنے والے بن جائیں
کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی پڑھ لیں گے اور اس کی برکت سے کبھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے کا ایک منظر اور ہے، جو بدکار قسم کے مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، جن کی زندگی کے اندر گناہوں کا ایک انبار ہوگا، گناہوں کا ایک بوجھ ہوگا، ان کو بھی جہنم کے خوفناک اور خطرناک عذاب سے گزارا جائے گا، اور وہ وقت کتنا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اور ابھی وہ حدیث شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے زندگی کے اندر کبھی کوئی سکون محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ تو اس چیز کو بھی یاد رکھیں، اس حدیث شریف کی وجہ سے انسان باغی نہ بنے، انسان شیطان کا دوست نہ بنے، اور یہ نہ سمجھے کہ اب ہم گناہوں کی چھوٹ ہم کو مل گئی۔ یہ گناہوں کی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بتلایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے، انصاف پسند بھی ہے، عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوشخبری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا چاہیے۔ فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کے اندر اس طرح سے رہو جیسے کہ تم مسافر ہوتے ہو، اور تم ایک جگہ کا سفر کرتے ہو، تمہارا ایک مقصد ہوتا ہے، اور تم اس منزل پر جا کر دم لیتے ہو، اور راستے میں کہیں کھڑے ہونے کی، کہیں وقت گزارنے کی فکر نہیں کرتے، اور راستے کے اندر تمہارے پاس میں بہت زیادہ ساز و سامان نہیں ہوتا، بلکہ سفر کے خرچ کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی کم تم اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے ہمیشہ تمہارا مقصد آخرت ہونا چاہیے، اور اس آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا کے اندر تمہیں جو چیز حاصل کرنی پڑے وہ کم سے کم مقدار میں ہونی چاہیے۔ اس دنیا کو نکالنے کا مقصد کیا، اس دنیا کو کس طرح سے نکالنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین، اہل اللہ، نیک لوگ، صلحاء فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو نکالنے کا آسان حل یہ ہے کہ انسان اپنی مشغول زندگی میں سے چند لمحے تھوڑا سا وقت نکالے، نمازوں کے علاوہ بہتر ہے کہ نمازوں کے بعد تھوڑا سا وقت دے، 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا وقت ہو، اور اس کے اندر اللہ کو یاد کرے، مراقبہ کرے۔ مراقبہ ہوتا ہے کہ اپنے دل و دماغ سے پوری چیزوں کو نکال دینے کے بعد صرف اس بات کا خیال کرنا کہ اللہ ہے اور میں یہاں اللہ کے حکم سے ہوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا میرے لیے ہمیشہ کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا میرے لیے ہمیشہ کا مقام نہیں ہے، یہ دنیا میرے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہاں میں چند دنوں کے لیے بسنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے ذریعے سے مجھے دوسری دنیا کی تیاری کرنی ہے، دوسری زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اس چیز کو بار بار ذہن میں لایا جائے اور بار بار یہ سوچا جائے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے سوالات ہوں گے، اور انہی چیزوں کے بعد پھر فیصلہ لے اور دل کو سمجھائے اور نفس پر قابو کرے، اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ اب میں دنیا کی نعمتوں کو معمولی سمجھتا ہوں اور دنیا کی لذتوں کو معمولی سمجھتا ہوں، میرا اصل مقصد صرف آخرت ہے، میں اسی کے لیے تیاری کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی زبان کو قربان کرنا پڑے، یا اپنی نگاہوں کی مستی کو ختم کرنا پڑے، یا اپنی زبان کے چٹخاروں کو ختم کرنا پڑے، یا کسی اور چیز کو قربان کرنا پڑے۔ اب مجھے اس سب چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف ضرورت ہے تو اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔